براہ راست آپ کو دکھاتے ہیں وزیر اعظم عمران خان سفرہ سے مخاطب ہیں کہ بڑی ڈسٹربنگ چیزیں ہوئی سعودی پاکستان جو سعودی ایمبیسی ہے دونوں ریاض میں اور جدہ میں، اور میں اب تک انفارچونیٹلی اتنا ٹائم نہیں تھا اور ڈومیسٹک چیزوں میں پڑا ہوا تھا، تو میں نے اتنی اس کے اوپر جتنی توجہ دینی چاہیے تھی میں نے نہیں دی ابھی تک۔ ہم نے حالانکہ شروع میں آ کے ہم نے گائیڈ لائنز بھی دیے منسٹری آف فارن افیئرز کہ ہم نے کیا کیا چیزیں کرنی ہیں اپنی جو اوورسیز پاکستانی جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری سب سے بڑی طاقت ہے، جس کے اوپر پاکستان چل رہا ہے آج، جن کے ریمیٹنسز پہ ہمارا ملک اگر آج بینکرپٹ نہیں ہوا یا بیلی اپ نہیں ہوا تو ان کی ریمیٹنسز کی وجہ سے ہے۔ اور دوسری چیز میں آپ کو بتاؤں کہ میرا بہت زیادہ ایکسپیرنس ہے ایز این اوورسیز پاکستانی۔ میں آج سے 50 سال پہلے جب انگلینڈ گیا تو ہمارا 20 سال ادھر، یا 20 سال سے بھی زیادہ ہے، جب میں ایز این اوورسیز یعنی انگلینڈ میں جب میرا انٹریکشن ہوتا تھا پاکستان ایمبیسی سے، پاکستان ہائی کمیشن سے، تو مجھے بڑا ایک ایکسپیرنس ہے کہ وہاں اوورسیز پاکستانی جو خاص طور پہ جب میں گیا تھا تو لیبر کلاس تھی ہماری، زیادہ تر جو انگلینڈ میں ان دنوں میں لیبر کلاس تھی، اب تو وہ پڑھ گئے ہیں، ان کی سیکنڈ تھرڈ جنریشنز آگے نکل گئی ہیں، پڑھ لکھ کے ہیں۔ تو مجھے تب سے ایکسپیرنس ہے ڈیلنگ وتھ پاکستان ایمبیسی ایز این اوورسیز پاکستانی۔ تو اس لیے میں جب پرائم منسٹر بنا تو میری سب سے بڑی خواہش یہ تھی ہم یہ بالکل جو ایٹیٹیوڈ بدلیں جو ہماری ایمبیسیز ڈیل کرتی ہیں اوورسیز پاکستانی سے، اور اسپیسیفکلی جو ہمارے محنت کش لوگ ہیں جو وہاں جاتے ہیں کام کرتے ہیں گھروں سے دور، اور جو نچلا طبقہ ہے، اوپر جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو ویل ٹو ڈو ہیں، ان سے ہماری ایمبیسیز بائی اینڈ لارج ٹھیک رہتی ہیں، لیکن جو نچلا طبقہ ہے اس سے مجھے ہمیشہ یاد ہے کہ بڑے پرابلمز تھے۔ جب انگلینڈ کے اندر جو ہمارے ایمبیسڈرز ہوتے تھے 70s اور 80s کی میں بات کروں، ایون 90s، تو بڑی بری طرح وہاں کی لیبر کلاس کو دیکھتے تھے، اور وہ جو لیبر تھا وہ دیکھتا ہی ایمبیسی کی طرف تھا، وہ ویسے بھی دوسرے ملک میں بیچارے پیسے بنانے گئے ہوتے تھے، تو وہ ایمبیسی ان کے لیے ایک بڑا سینٹر ہوتا تھا کہ وہ جائیں اور کوئی پرابلمز ہوں۔ لیکن مجھے یاد ہے کئی ایمبیسڈرز کی بہت بری ایٹیٹیوڈ ہوتی تھی، جس طرح وہ کلونیل ڈیز کے اندر جو ماسٹرز جس طرح ڈیل کرتے تھے اسی طرح کی ایٹیٹیوڈ تھی اپنے لیبر کے ساتھ۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارا یہ جو مجھے ایکسپیرنس، جو مجھے کمپلینٹس آنے شروع ہوئے سعودی عربیہ سے، ہماری جو وہاں لیبر کلاس ہے، جو ہمارے محنت کش لوگ ہیں، ان سے کمپلینٹس آنے شروع ہوئے کہ جی ایمبیسی بالکل ان رسپانسو ہے، وہ کر نہیں رہی، بل 1.5 سال سے شروع ہو گیا۔ اور اس کے بعد ایک دو انسیڈنٹ ہوئے، اس کے بعد میں نے پھر اپنے جو ہمارے پاکستانی ہیں جن سے میرا بڑا انٹریکشن رہا ہے، بلکہ زیادہ تر اوورسیز پاکستانی سے میرا انٹریکشن رہا ہے فنڈ ریزنگ کی وجہ سے اور اس سے پہلے کرکٹ کی وجہ سے، تو ان کو پھر میں نے پوچھا کہ پاکستان کی جو ایمبیسی ہے سعودی عربیہ میں، اس کو مجھے فیڈ بیک دو۔ تو جو فیڈ بیک آیا وہ بڑا شاکنگ فیڈ بیک تھا کہ کوئی کیلسنس، کوئی پرواہ نہیں ان کو کوئی سروس نہیں کر رہا۔ اس کے بعد پھر ہمارا جو سٹیزن پورٹل ہے یہاں جو جس کا سیکشن ہے اوورسیز پاکستانی اس کا، اس سے پھر میں نے اس کے بھی کمپلینٹس دیکھیں گے کیا کیا کمپلینٹس آ رہی تھیں، تو وہ سارا میچ کر رہا ہے کہ جس طرح کی انفارچونیٹلی ہمارے اوورسیز پاکستانیز کو ہماری ایمبیسیز ڈیل کرتی ہیں، اور جس طرح کا رسپانس ہماری ایمبیسیز دیتی ہیں ان لوگوں کو، وہ میں نے یہ اپنے سٹیزن پورٹل سے پورے پوائنٹس نکالے ہوئے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ ہم نے اب کرنا کیا ہے، بیکاز میں آپ کو بتا دوں اس طرح ہم نہیں چل سکتے۔ یہ جس طرح ہم اب چل رہے ہیں نا ہماری ایمبیسیز، یہ کوئی پرانا انگریزوں کا کلونیل سسٹم تو چل سکتا ہے، یہ موجودہ پاکستان کے اندر اس طرح کا سسٹم نہیں چل سکتا۔ ایمبیسیز کا کام سب سے بڑا اپنے لوگوں کو جو جدھر بڑی ڈائسپورا ہو اس کو سروس کرنا ہے، اور اس کے بعد جو کام ہے کہ ایک ملک جو اس وقت
بڑے برے فائنینشیل حالات میں ہیں, ان کی پوری کوشش ہونی چاہیے کہ ہمارے ملک میں کیا کام کر رہے ہیں وہ انویسٹمنٹ لانے کے لیے, فورن انویسٹمنٹ کے لیے کتنا وہ ایکٹیو ہے. کیونکہ وہ پرانے دن چلے گئے جب ہمارے وہاں انگلینڈ کے اندر جو امبیسڈر ہوتا تھا وہ انگریزوں سے مل کے بڑا خوش ہو جاتا تھا, کوئی وہ نہ لوگوں کو سروس کرتا تھا, نہ کبھی اس کو فکر تھی کہ اس ملک کو انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ ہندوستان کے اندر جو ان کی ایمبیسیز ہیں وہ بہت زیادہ پرو ایکٹیو ہیں ہندوستان کے اندر انویسٹمنٹ لانے کے لیے ایز اپوز ٹو پاکستانی ایمبیسیز. اچھا جی, اب میں ذرا آپ کے سامنے چیزیں رکھنے لگا ہوں. 17 سروسز ہیں جو کہ پرووائڈ کی جاتی ہیں, کاؤنسلر سروسز ایمبیسیز کے اندر. ایجوکیشنل ڈاکیومنٹس کے لیے لوگ جاتے ہیں, اٹیسٹیشن آف نکاح نامہ, میرج رجسٹریشن, ڈیورس سرٹیفکیٹس, ان میرڈ سرٹیفکیٹ, ڈیتھ سرٹیفکیٹ, برتھ سرٹیفکیٹ, پولیس کیریکٹر سرٹیفکیٹ, میڈیکل ڈاکیومنٹس, ڈرائیونگ لائسنس اٹیسٹیشن, بینک پیپرز, کمرشل اینڈ بزنس ڈاکیومنٹس, experience certificate, power of attorney from abroad, power of attorney documents from abroad, affidavits, اور پھر miscellaneous documents. اب ان کے اوپر میں ذرا صرف ایک جست دے رہا ہوں کہ ہمارے سٹیزن پورٹل کے اوپر کیا فیڈ بیک آیا. unnecessary delays and complications in availing routine services. یہ میں آپ کو جسٹ بتا رہا ہوں. نان ایڈیرنس ٹو ٹائم کمٹمنٹس, ٹائم دیتے ہیں اس کے بعد ان کو وہاں ہوتا کوئی نہیں ہے. یہ کئی دفعہ غریب لوگ ہوتے ہیں, بڑی دور سے پیسے 1-1 روپیہ بچا رہے ہوتے ہیں اپنا بیچارہ پاکستان بھیجنے کے لیے, وہ دور سے وہاں پہنچتے ہیں اور وہاں پتہ چلتا ہے کہ جو ٹائم دیا گیا اس کے ادھر کوئی ہے نہیں ایمبیسی میں. پھر بڑا انڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ آف سٹاف, اور یہ اسپیشلی 2 ایمبیسیز میں, یو اے ای اینڈ سعودی عربیہ. بیئر ان مائنڈ کہ پاکستان کی جو ریمیٹنس سب سے زیادہ ان دو ملکوں سے آتی ہیں, اور ادھر ہی سب سے زیادہ انڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ ہے. اب اگر انڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ ہے, میرا پوائنٹ یہ آئی گیس کیونکہ بہت زیادہ وہاں ہمارا ورکرز ہیں تو وہ اس کی وجہ سے پریشر پڑتا ہوگا, آئی گیس یہ پڑتا ہوگا. لیکن اگر آپ کو اور ایکسٹرا ہیلپ کی ضرورت ہے تو آپ ہمیں یہاں بتائیں, آپ بتائیں نا کہ ہمیں پرابلمز ہیں, ہم کوپ نہیں کر سکتے. لیکن انڈیفرنٹ ایٹیٹیوڈ از جسٹ انفارگیویبل, انایکسیپٹیبل. یہ میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں, ہم ان لوگوں کو یہاں نوکریاں نہیں دے سکتے. وہ بیچارے بے روزگار ہوتے ہیں, وہ یہاں کس مشکلوں سے جاتے ہیں باہر کام کرنے کے لیے, صرف اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے. 12 گھنٹے یہ لوگ کام کرتے ہیں, کئی دفعہ 8 9 لوگ ایک کمرے کے اندر سوتے ہیں. اور اس کے بعد جو وہ ایک جگہ ان کو مدد کرنی چاہیے جس ملک نے, وہاں ان کے یہ ساری لسٹ آئی ہوئی ہے کس طرح ان کو میرے پاس ایک اسپیسیفک چیزیں بھی ہیں جس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کس طرح ایمبیسیز نے ان کو رسپانس دیا. پھر ٹاپ لیول سپرویژن از آئدر مسنگ اور ٹیکن فار گرانٹیڈ ان کیس آف پبلک گریونسز. سو دیٹ مینس کہ ایمبیسڈر کا جو اوور آل لیڈرشپ دینی ہوتی ہے, اصل میں تو اوپر سے کلچر فلو کرتا ہے. وہ کہتا ہے اٹس مسنگ, وہ نظر ہی نہیں آتا کہ. اور یہ بائی دا وے اسپیسیفکلی ایریا میں بار بار نظر آیا کہ نہ کوئی ایمبیسڈر کو کوئی پرواہ تھی. بائی دا وے اس کے اوپر ہائی لیول انکوائری انشاءاللہ اگلے ہفتے رزلٹ آ جائے گا آپ کے سامنے, وہ بھی فائنڈنگز آئیں گی ساری. کمپلینٹس ریزولوشن اپروچ آف دی ایمبیسیز از موسٹلی فائر فائٹنگ and lacks a passion to solve these issues. کہ ایمبیسیز میں پیشن ہی نہیں ہے, بس فائر فائٹنگ ہو رہی ہوتی ہے. کہ اگر کئی کمپلینٹس ریگولرلی آ رہے ہیں تو آئی ووڈ اسیوم کہ ایمبیسی کو ان کا کوئی ڈیولپ کرے گی ان کا میکینزم, بٹ اٹس جسٹ کہ دن گزار لیا, لیکن کوئی نظر نہیں آیا, کوئی دل سے بھی کوئی رحم ہے, کوئی کمپیشن ہے کہ ہم ان کے مسئلے حل کریں. نو پالیسی لیول ڈیسیژنز اور پرماننٹ ریزولوشن اپروچ is adopted to the issues frequently highlighted. No formal communication channels are kept at hand to keep the Pakistani diaspora updated about embassy's working hours, about its codal formalities involved in services, with fee structure, etc., etc. Yani
کوئی اس طرح کا ایمبسیز کے پاس کوئی فارمل کمیونیکیشن، لوگ کمپلین کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس ہے ہی نہیں کہ ہم کیسے فائدہ اٹھا سکیں، ہو سکتا ہے ایمبسی نہ جانا پڑے. No proactive steps have been taken to regularly check the conduct and the attitude of the staff. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. جو سٹاف ڈیل کرتا ہے لوگوں سے، اس کے اوپر کیا ایمبسی کرتی ہے. مجھے جو فیڈ بیک سعودی عربیہ سے آئی، اور یہ انشاءاللہ ہماری ابھی جو انویسٹیگیشن ہے اس میں اور چیزیں نمایاں ہوں گی، کہ وہ ایسے لگا کہ کوئی ہے ہی نہیں، کوئی ایٹیٹیوڈ ہی نہیں ہے. جو سٹاف بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ، اور میں آپ کو ذرا ایک اور بھی دیکھو، یہ جو ہمارے سٹیزن پورٹل کے اوپر چیزیں آئیں، میں ذرا جسٹ گیو یو اے سیمپل آف واٹ از ہیپننگ. یہ ایک لکھتا ہے، سر ان Doha, Qatar, there is no arrangement of degree education after FSc, FA. Thus our children are suffering from no education. Please look into it and make arrangements for at least one university which can give education up to degree program. اب یہ it's not an easy thing, but ہو سکتا ہے کہ اگر اتنے زیادہ ہمارے پاکستانی ہیں تو ہم یہاں اس کا کچھ پلان کر سکتے ہیں اگر فیڈ بیک یہاں. Dear sir, thank you for reaching us out. یہ ایمبسی کا رسپانس ہے. The embassy is well aware of the matter and has already taken up the matter with the authorities in the state of Qatar. Hopefully the matter will be resolved soon. تو وہ تو پاکستانیوں کو کہہ رہا ہے قطر سے کرے گا. میں آپ کو ایک اور دکھاتا ہوں. یہ نادرا کا ہے، یہ ذرا سن لیں. This is to inform you that the staff available in Kuwait, in Nadra office, they take money 250 to 500 dirhams for making illegal papers instead of guiding proper people to proper channels. تو وہ آگے کیا کہتا ہے ذرا یہ سن لیں. ادھر سے آیا. Dear citizen, all Nadra documents are issued by authorities headquarters in Islamabad and not by the embassy. The person in the embassy only assists in completing online applications for different services provided by Nadra. It will be appreciated if the embassy is provided any available evidence along with the detail of the person receiving bribery. اب بات یہ ہے کہ وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ وہاں نادرا کا آفیشل یہ ایمبسی کو کہہ رہا ہے کہ آپ کا نادرا کا آفیشل وہاں پیسے لے رہا ہے لوگوں سے غلط ڈاکیومنٹس بنوانے کے لیے اور ان پہ غلط پیپرز کرنے کے لیے، بجائے اس کے کہ وہ ایمبسی اس کو ایکشن لے اس کے کیس، کیونکہ وہ تو سارا ان کے نیچے ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ جناب وہ نادرا ڈاکیومنٹ ادھر ہیڈ کوارٹرز میں، یہ کوئی جواب ہی نہیں ہے. وہ آگے سے لکھتا ہے کہ نا ایمبیسڈر نے کوشش کی ہے پتہ چلوانے کے لیے کہ وہ پیسے لے رہا ہے یا نہیں لے رہا. اگر وہ پیسے لے رہا ہے، امیجن ایمبیسی کے اندر فراڈ ہو رہا ہے. بٹ آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو، یہ سارا ہمارا سٹیزن پورٹل کے اوپر اس طرح کی چیزیں آتی ہیں. اٹ جسٹ شوز کمپلیٹ کیئرلیسنس. میں ایک اور آپ کو ابھی دکھاتا ہوں، ایک اور بھی بڑا، ہاں یہ ہے، ایک پولیو کا ہے. وہ پولیو کا کہہ رہا ہے کہ جی ہم جب سعودی عربیہ آتے ہیں وہ ہمیشہ ہمیں پولیو ڈراپس دے دیتے ہیں، ہم ان کو وہ دکھاتے بھی ہیں کارڈ. وہ آگے سے جواب دیتا ہے کہ دیکھیں جی سعودی عربیہ از اے ساورن اسٹیٹ اور ہم ان کو پالیسیز پہ جانا پڑتا ہے. وہ آگے سے کہتا ہے میں سعودی عربیہ کا جو اٹیسٹڈ جدھر سے چیک کروانا ہے میں ادھر سے وہ سرٹیفکیٹ لیا ہوا ہے. تو وہ آگے سے، یعنی یہ رسپانس ہے کہ ان کو بار بار پولیو ڈراپس دے رہے ہیں. وہ لے کے بھی آ رہا ہے جو سعودی عربیہ کی جو کریڈیٹڈ اٹیسٹیشن ہے، وہ اس کے بعد اسے کہتا ہے کہ نہیں جی یہ تو ساورن گورنمنٹ ہے. میں صرف سم اپ کرنا چاہتا ہوں. میں فرینکلی مجھے ایکچولی بہت شوق ملا یہ جو سعودی عربیہ میں جو چیزیں ہیں، اور ابھی آپ کے سامنے اور آئیں گی کیونکہ ابھی میں بول نہیں رہا کیونکہ پوری فل سکیل اس کے اوپر انکوائری ہو رہی ہے. میں اس لیے یہ آپ کو بلایا کہ یہ ہم اگر اپنی ایٹیٹیوڈس چینج نہیں کریں گے، اور میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، میں سب کو نہیں کہہ رہا، میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں جو کہ انفارچونیٹلی ابھی بھی وہ پرانے زمانے میں وہ فورن آفس کا کانسیپٹ تھا، وہ پروٹوٹائپ براؤن صاحب ہوتا تھا، وہ جا کے انگریز کی طرح بیہیو کرتا تھا اور لوگوں کو اپنا ایکول نہیں سمجھتا تھا. اور کیونکہ میں نے دیکھے ہوئے یہ 70s کے اندر جو ایمبیسڈرز کی ایٹیٹیوڈ تھی. دیکھیں جی، بٹ آئی وانٹ دس ٹائم کہ بڑا کلیئر اس کی مانیٹرنگ ہو. یہ جو ویب سائٹ ہے یہ ان کی ایمبسیز میں بھی ہو، آپ کے ساتھ بھی لنکڈ ہو. شاہ جی یو مسٹ اوورسی اٹ. آپ کے نیچے کوئی آدمی ہونا چاہیے جو ساری فیڈ بیک، اسپیشل آفیسر جو فیڈ بیک لے ساری، اور ہم بھی
सिटीजन पोर्टल से जो हमें कंप्लेंट्स आए, और हमें बहुत आती हैं, हम सीधे आपके पास भिजवाएं। और सो आपको एग्जैक्ट आइडिया हो कि अच्छा जो अभी तक भिजवा रहे हैं वो रिस्पांस जो आता है वो बड़ा सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, वो बड़ा स्टैंडर्ड किस्म का रिस्पांस आता है, जो एक ब्यूरोक्रेटिक किस्म का, जो मैंने अभी आपको भी पढ़े हैं कि वो हस्बैंड वाइफ कह रहे हैं तलाक है, सब कुछ है, यूनियन काउंसिल है, वो ब्यूरोक्रेट भेज रहे हैं जी, और लोगों के काम रुक जाते हैं सारों के। सो नंबर 1 इसकी प्लीज़ मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि कौन, क्योंकि हम ताकि सज़ा और जज़ा दें, लोगों को ऊपर उठाएं जो कि अच्छे काम कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं वो पनिश दें। सेकेंडली एक कंपैशन मैं चाहता हूँ, और कंपैशन तब आता है जब कि आपको एक्चुअली फिक्र हो कि ये जो बेचारा अपने घर से दूर, बीवी बच्चों से दूर, एक साल 6-6, 8-8 महीने बच्चों को नहीं देखता, जो मेहनत करता है, उसको प्लीज़ स्पेशल ट्रीटमेंट दें, उसके काम आसान करें। बार बार चीज़ आती है जी हमें वो टाइम देते हैं, वो इतनी दूर से बेचारे किराया खर्च करके जाता है, जो एक पैसा बचा रहा है यहाँ के लिए, वहाँ जाके पता चलता है जी आज नहीं है उनको, आज अवेलेबल नहीं है या कुछ है, किसी फ्रिवलेस चीज़ से वापस भेज देते हैं। ये जो कंपैशन नहीं है, इसके लिए मैं फिर आपको गारंटी करता हूँ किसी किस्म की हमारे से सपोर्ट चाहिए। मसलन आप समझते हैं ओवरवर्कड है कोई, तो हम आपके लिए और स्टाफ दे सकते हैं उसके लिए, लेकिन प्लीज़ सर्विस देम प्रॉपर्ली। ये बड़े ख़ास अल्लाह के लोग हैं, ये मेहनत कश लोग हैं जिनके ऊपर ये मुल्क चल रहा है। तो और फिर प्रिजनर्स, ये जो हमारे प्रिजनर्स हैं, कोई माशरा इनको लावारिस नहीं छोड़ता अपने लोगों को। हमारे लोग फ्रिवलेस चीज़ों में पकड़े जाते, चाहे पहले ही गरीब होते हैं, वो जेलों में कोई पूछता ही नहीं है उनको। तो प्लीज़ इसके लिए भी हम फंड प्रोवाइड करने के लिए तैयार हैं। एक सेल बनाएं, वकील हों जो रेगुलरली जाके पता हो, हर प्रिजनर्स का हमें पता हो, फीडबैक आए। कई बेचारे बड़े डेस्परेट लोग जो छोटी सी चोरियां हैं, अगर उनके फाइन्स हैं, वहाँ हम पैसे यहाँ इकट्ठे करके उनको, बल्कि वहाँ हमारे जो बाहर पाकिस्तानी हैं, और व्हाट आई नो ऑफ देम, उनको भी हम टास्किंग लगा दें, वही उनको बेचारे पैसे दे के निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड उनके पास ये इन्फॉर्मेशन चली जाए। और फाइनली फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी इवेल्युएट करें कि कौन से एम्बेसी से ज़्यादा प्रोएक्टिव काम हो रहा है, हमारे पास इन्वेस्टर्स आ रहे हैं कौन। सो वो जितना भी होता जाएगा वो उससे आपको पता होना चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान हमारा टेक ऑफ कर रहा है, आहिस्ता आहिस्ता, अल्लाह का करम है, हमारा मुल्क ऊपर जा रहा है, रुपया तकड़ा हो रहा है, हमारा रिजर्व्स बढ़ रहे हैं। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有花 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat En stade für un eus kiel ze EDN reznach Disney World zus par an.